عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے. کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، JUI اور مسلم لیگ نواز کا انشاءاللہ تعالی جو جوڈیشل ریفارمز کی ارادہ ہے، جس سے ہم پارلیمان کی اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، جس سے ہم عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں. کسی پارٹی کا اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے. یہ وہ ریفارم ہے جو آج سے 18 سال پہلے جناب نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے 14 مئی 2006 کو لندن میں اس پہ دستخط کیے تھے. عدالتی اصلاحات کی حد تک آئینی ترمیم پر 3 بڑی جماعتیں متفق. جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر آ گئی. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عدلیہ سے متعلق اصلاحات پر اتفاق رائے کر لیا، دیگر مجوزہ آئینی ترمیم پر بھی مشاورت کریں گے. سنجیدہ فیصلے کی طرف گئے تو آئین بھی بچے گا اور ادارے بھی. اسلام آباد پہنچ کر PTI کی رائے بھی آئینی ترمیم میں شامل کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے، آئینی عدالتوں کے ذریعے آئین کے بالادستی اور فوری انصاف چاہتے ہیں. اصلاحات کے بعد عوام کو نظر آئے گا کہ آئین کے دفاع کے لیے کیا کرتے ہیں. مناسب وقت پر مجوزہ ترمیم کو دونوں ایوانوں سے پاس کرائیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ترمیم پر مشاورت عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے. آئینی ترامیم میں کسی پارٹی کا ذاتی مفاد نہیں ہے. چاہتے ہیں آئینی اور سول مقدمات الگ الگ سنے جائیں. JUI اور پیپلز پارٹی رہنماؤں نے صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس موقع پر موجود تھے. آئینی ترمیم کے لیے 4 سیاسی جماعتوں کے مسودے یکجا کر دیے گئے. ذرائع کے مطابق پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI اور ANP کی مجوزہ ڈرافٹ یکجا کیے گئے. کمیٹی چیئرمین خورشید شاہ کہتے ہیں BNP اور بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی اپنے ڈرافٹ دیے ہیں. PTI کے چیف ویپ عامر ڈوگر نے کمیٹی اجلاس ملتوی کرنے کا کہا. PTI کی درخواست پر ملتوی ہونے والا خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا. اجلاس کے بعد گفتگو میں سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا آج کے اجلاس میں مسودہ کی حتمی تیاری پر کام شروع ہوگا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج طلب کر لیے. وفاقی کابینہ کا آج طلب کیا جانے والا اجلاس منسوخ کر دیا گیا. قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری. ایوان زیریں کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت شام 4 بجے ہوگا. مختلف ترمیمی بلز اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل. سینٹ اجلاس آج دوپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. سینٹ سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 14 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا. سینٹ اجلاس کے ایجنڈے میں آئینی ترمیمی بل شامل نہیں. پارلیمانی ذرائع کے مطابق مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق رائے کی صورت میں سپلیمنٹری ایجنڈا آئے گا. تحریک انصاف نے قومی اسمبلی اجلاس سے متعلق حکمت عملی طے کر لی. ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس میں تمام ارکان شرکت نہیں کریں گے. صرف چند مرکزی قائدین ہی پارلیمنٹ آئیں گے. PTI ارکان قومی اسمبلی کی اکثریت منظر عام سے غائب ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے پارلیمانی کمیٹی سے متعلق اجلاس میں شرکت کا حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا. کمیٹی اجلاس میں شرکت کا فیصلہ باہمی مشاورت سے کریں گے. مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم کے مسودے پر مشاورت کے بعد ہی اجلاس میں جائیں گے. SCO کا نئے اقتصادی ڈائیلاگ شروع کرنے پر اتفاق. تنازعات اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعادہ. پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کا کامیابی انعقاد. شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں سربراہ اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری. رکن ممالک نے 8 دستاویزات پر دستخط کر دیے. پاکستان، کرغزستان، بیلاروس، قازقستان، روس اور ازبکستان کی چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی حمایت. انسداد دہشت گردی کی علاقائی کمیٹی اور SCO سیکریٹریٹ سے متعلق دستاویزات پر دستخط. غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور دیا گیا. یورپ اور ایشیا کے درمیان بہتر اقتصادی اشتراک کی ضرورت پر زور. گرین ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل اکانومی، تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. رکن ممالک میں جاری سرمایہ کاری منصوبوں کے لیے ڈیٹا بینک بنانے کی تجویز بھی دی گئی. تنظیم کے بجٹ کی منظوری بھی دے دی گئی. پاکستان نے SCO کی سربراہی روس کے سپرد کر دی. اختتامی خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے تنظیم کے مشترکہ مقاصد کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا.
اجلاس کے اختتام پر عالمی رہنماؤں کی آپس میں غیر رسمی گفتگو۔ تمام رکن ممالک نے سمٹ کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارکباد دی۔ A stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ پاکستان خطے میں استحکام چاہتا ہے۔ ایس سی او ممالک دنیا کی آبادی کا 40% ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایس سی او اجلاس سے افتتاحی خطاب۔ کہا خطے سے غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کو ترجیح دینا ہوگی۔ غربت معاشی ہی نہیں بلکہ اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ ایس سی او سے معنی خیز مذاکرات اور نتائج کے خواہاں ہیں۔ علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ مشترکہ مستقبل کے لیے اقتصادی استحکام ہماری ضرورت ہے۔ معاشی تعاون کے لیے ایس سی او ممالک کو نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو المیہ قرار دیا۔ کہا وہاں جاری نسل کشی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کو اقدامات کرنا ہوں گے۔ ایس سی او اجلاس کی کامیاب میزبانی پر بھارت بھی پاکستان کا معترف۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستان کو ایس سی او کی صدارت سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے خطاب میں بھارتی وزیر خارجہ بولے، بھارت ایس سی او کی صدارت کے میعاد کے دوران پاکستان سے بھرپور تعاون کرے گا۔ ہم ایک ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب دنیا مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ ایس سی او کے رکن ممالک کو قرضوں سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سیکرٹری جنرل ایس سی او جانگ منگ نے کہا، پاکستان نے ایس سی او اجلاس کے انعقاد کے لیے بہترین اقدامات کیے۔ اجلاس میں آستانہ سمٹ میں لیے گئے فیصلوں پر بھی غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے چینی وزیر اعظم لی چیانگ کو رخصت کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے لی چیانگ نے کہا وہ دوبارہ پاکستان آئیں گے۔ پاکستان چین کا فولادی بھائی ہے۔ شاندار میزبانی پر پاکستانی عوام اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آرمی چیف جنرل سعید آصف منیر سے روس کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ روسی وزیر اعظم نے گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو، دو طرفہ تعاون کے فروغ سمیت دیگر امور پر ہی زیر بحث آئے۔ وفاقی کابینہ نے مزید 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق چینی برآمد کرنے کی منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے کی گئی۔ چینی کی ریٹیل قیمت کا بینچ مارک فی کلو 145.15 روپے مقرر۔ قیمتیں مقررہ بینچ مارک سے بڑھنے پر چینی کی برآمد فوری منسوخ کر دی جائے گی۔ چینی کی برآمد شوگر ملز مالکان کی جانب سے پیداوار 21 نومبر سے شروع کرنے سے مشروط۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ کو چینی کے باقاعدہ مانیٹرنگ کا ٹاسک دے دیا گیا۔ شوگر ملز مالکان یقینی بنائیں گے چینی کی فی کلو ایکس مل قیمت 140۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اطالوی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر بات چیت کی گئی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق ملاقات میں سندھ میں اطالوی زبان سکھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ اور اٹلی ثقافتی اعتبار سے لاجواب ہیں۔ ملاقات میں این ای ڈی یونیورسٹی اور اطالوی یونیورسٹی کے ساتھ باہمی تعاون پر گفتگو بھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اطالوی کمپنیز کو کراچی میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی دعوت دی۔ ایرانی سرحدی محافظوں کی فائرنگ، 260 سے زائد افغان تارکین وطن مارے گئے، متعدد زخمی۔ نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کے صوبہ سیستان اور بلوچستان کے علاقے کلگان سراوان میں افغان شہریوں کو ہلاک کیا گیا۔